الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین. سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ احباب کے سامنے امت مسلمہ اور فریق مخالف اہل تشیع کے ایک ایسے نظریے کا بیان کریں گے جس نظریے اور عقیدے کی وجہ سے امت مسلمہ فریق مخالف اہل تشیع کو اسلام سے خارج بھی کہا کرتی ہے، اور امت مسلمہ اور فریق مخالف دونوں کا موقف جدا جدا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کیا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ انبیاء کرام سے افضل ہیں یا انبیاء کرام سے افضل نہیں ہیں؟ امت مسلمہ کا موقف یہ ہے. سب سے پہلے اس بارے میں ہم 4 چیزوں کو بیان کریں گے. امت مسلمہ کے موقف کو اور امت مسلمہ کے موقف کے ساتھ فریق مخالف اہل تشیع کے موقف کو بھی بیان کریں گے. دونوں کے نظریات عقائد کو بیان کریں گے، اور امت مسلمہ کے موقف کے بعد دوسرے نمبر پر ہم قرآن کریم کا موقف بیان کریں گے کہ قرآن کریم میں کیا موقف بیان کیا گیا ہے اور قرآن کریم کیا کہتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہم دونوں نظریات اور عقائد کا جائزہ قرآن کے مطابق لیں گے کہ قرآن کریم کے مطابق کس کا نظریہ درست ہے، امت مسلمہ کا یا اہل تشیع کا، اور قرآن کریم کے مخالف کس کا نظریہ ہے، امت مسلمہ کا یا فریق مخالف اہل تشیع کا نظریہ قرآن کریم کے مخالف ہے. اور چوتھے نمبر پر ہم دونوں فریقوں کے اصولوں کے مطابق بھی ان کی گفتگو کو دیکھیں گے اور ان کے نظریات کو دیکھیں گے کہ ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ کس فریق کا عقیدہ اور نظریہ اس کی اپنی کتابیں اور اس کے اپنے اصول کے بھی مخالف ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ امت مسلمہ کا نظریہ اور عقیدہ ان کے اصول کے مخالف ہے. ایک منصفانہ تجزیہ ہم پیش کریں گے جس کے مطابق ہر فریق یہ فیصلہ کر لے گا کہ کس شخص کا نظریہ اور عقیدہ اپنے اصول کے بھی خلاف ہے. تو یہ 4 چیزیں ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم امت مسلمہ کا موقف بیان کرتے ہیں کہ امت مسلمہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عادل سمجھتی ہے، اور امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ ان میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہے، اور نبی سے افضل نبی ہی ہوتا ہے اور رسول سے افضل رسول ہی ہوتا ہے. غیر نبی غیر رسول رسول اور نبی سے افضل نہیں ہوتا. نبی سے افضل نبی ہی ہوتا ہے اور رسول سے افضل رسول ہی ہوتا ہے. یہ امت مسلمہ کا موقف ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور ختم نبوت کی دستار اللہ رب العالمین نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سجائی ہے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے آپس میں مراتب ہیں، لیکن کوئی صحابی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی ولی کسی نبی سے افضل ہو سکتا ہے. لہذا اس وجہ سے
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں اور نبی نہیں. جب نبی نہیں ہے تو کوئی نبی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. غیر نبی جب نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، غیر رسول رسول سے افضل نہیں ہوتا. امت مسلمہ کا موقف یہ ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ انبیاء سے افضل نہیں ہیں. جبکہ اس کے مخالف فریق مخالف اور اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ انبیاء کرام سے افضل ہیں. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی ہیں، تو جواب آتا ہے کہ نبی تو نہیں ہے لیکن افضل ہیں. پھر سوال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ صفات تمام انبیاء والی مانتے ہیں، لیکن ایک تقیہ کی آڑ میں آ کر ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہے. چلو ہم اسی بات کو بھی لے کر آگے چلتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہیں تو پوری امت مسلمہ کا بچہ بچہ ان کو کافر کہے گا اور اسلام سے خارج کہے گا. تو اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی تو نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انبیاء سے افضل ہیں. تو امت مسلمہ پھر سوال کرتی ہے کہ جب نبی نہیں ہے تو کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوتا، نبی سے افضل نبی ہی ہوتا ہے، نبی سے رسول افضل رسول ہی ہوتا ہے. امت مسلمہ پھر سوال کرتی ہے. تو اس کے جواب میں فریق مخالف اپنی کیا سرائیاں پیش کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی روایات سے اور کبھی بھی قرآن کی کسی محکم آیت سے فریق مخالف کے پاس کوئی جواب نہیں. اور شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری اس پر سب سے بڑا دھوکہ امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ دیتا ہے. دعویٰ ان کا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انبیاء سے افضل ہے اور وہ دلیل کا مطالبہ امت مسلمہ کے افراد سے کرتا ہے کہ دلیل آپ پیش کریں. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس پر ہوتی ہے، اور شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری امت مسلمہ کے افراد سے یہ بہت بڑا دھوکہ کرتا ہے. دعویٰ اس کا ہے، دلیل ان سے مانگتا ہے، اور ہم پھر بھی اس کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. اس بات پر بھی اگر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں، ہر عنوان پر انشاءاللہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب بھی چاہے، جب اس کا دل چاہے، ہم انشاءاللہ اس کے ائمہ کی روایات سے اس بات کو بھی ثابت کریں گے. تو فریق مخالف کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انبیاء کرام سے افضل ہیں لیکن نبی بھی نہیں ہے. نبی نہ ہو تو یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی کہ نبی بھی نہ ہو، غیر نبی نبی سے افضل، عقلاً بھی یہ بات محال ہے. جبکہ اب تیسرے نمبر پر ہم قرآن کریم کا موقف بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور ایک اصول بیان فرمایا، اور پھر ہم ان تینوں موقفوں کا جائزہ لیں گے کہ کس فریق کا موقف قرآن کے مطابق ہے اور کس فریق کا موقف اور نظریہ قرآن کے مخالف ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا ہم رسولوں میں سے ہی رسولوں کو ہی فضیلت دیتے ہیں. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی اور ان کے درجات کو بلند کر دیا. یعنی اس میں بھی یہ اصول بیان کیا گیا ہے. سورۃ بقرہ ہے اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسولوں کو ہی رسولوں پر فضیلت دیتے ہیں. اور امت مسلمہ کا موقف بھی یہی ہے کہ رسول ہی رسول پر افضل ہوتا ہے، غیر رسول رسول پر افضل نہیں ہوتا. اور دوسری آیت سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے، جبکہ شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری کو یہ آیت بھی معلوم نہیں ہے
مناظروں میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آیت کہاں پہ ہے، تو ہم اس کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے نبیوں میں سے بعض نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دے دی۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس اصول کو بیان فرمایا ہے کہ نبیوں پر افضل نبی ہو سکتا ہے، غیر نبی نبیوں پر افضل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 55 ہے سورۃ بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہی اصول بیان کیا، اور یہی امت مسلمہ کا موقف ہے، جبکہ فریق مخالف اہل تشیع کا موقف بالکل اس کے برعکس ہے اور قرآن کے بھی مخالف ہے۔ تو جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ قرآن کے بھی مخالف ہو، جس فریق کا عقیدہ اور نظریہ قرآن کے بھی مخالف ہو، تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس فریق کو امت مسلمہ سے جدا اور اسلام سے خارج سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ تو ہم نے ایک جائزہ پیش کیا کہ قرآن کے مطابق کس کا موقف ہے اور قرآن کے مخالف کس کا موقف ہے۔ ہر فریق آسانی کے ساتھ اس سے بھی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ ابھی ہم فریق مخالف کی اپنی کتابوں سے بیان کرتے ہیں کہ اصول کیا ہے، جس سے بہت سارے شیعہ عالم، شیعہ ذاکر جاہل ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بڑا کہنے والا اور امت مسلمہ کو مناظرے کا چیلنج دینے والا، بہت مرتبہ اس کو ہم نے بھی آزمایا، لیکن اپنے اصول سے بھی ناواقف ہے، معلوم تک نہیں ہے اس کو کہ افضلیت فضیلت کا اصول کیا ہے اور ہمارے ائمہ نے کیا اصول بیان کیا ہے۔ ہم اس کو پھر دعوت فکر دیتے ہیں کہ کبھی قرآن مجید کے تو بالکل مخالف ہی ہے ان کا نظریہ اور عقیدہ۔ ابھی ہم اسی بات کی تائید کہ نبی سے افضل نبی ہوتا ہے اور رسول سے افضل رسول ہوتا ہے، غیر نبی غیر رسول نبی اور رسول سے افضل نہیں ہو سکتا۔ خود فریق مخالف کی معتبر کتاب اصول کافی میرے ہاتھ میں ہے، الشافی ترجمہ اصول کافی میں روایت موجود ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا خطبہ موجود ہے، اور جس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے اور افضلیت کا اصول بھی بیان کیا ہے۔ فریق مخالف کی اور بھی بہت ساری معتبر کتابوں میں جو اصول بیان کیا گیا ہے کہ نبی سے افضل نبی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور انبیاء سے افضل ہوں، اور فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میرے وصی ہیں، اور وصی اوصیاء سے افضل ہوتا ہے جب تک اس کے پاس کوئی بعد میں کوئی نبی نہ آئے، اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو حضرت علی تمام اوصیاء سے، ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، اور تمام اوصیاء سے حضرت علی افضل ہیں، اور تمام انبیاء سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں۔ فریق مخالف کی معتبر کتابوں میں یہ بات اور یہ اصول موجود ہے، جبکہ فریق مخالف اپنے اصول سے بھی واقف نہیں ہے، اپنی کتابوں سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہم شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری کو پھر دعوت دیتے ہیں کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھا کرو، کبھی اپنے ائمہ کے معصومین کے فرامین بھی پڑھا کرو کہ ائمہ معصومین کہتے کیا ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں فریق مخالف کی معتبر کتاب جس کا نام الشافی ترجمہ اصول کافی ہے، اور اس میں ابواب التاریخ کے نام سے ایک مکمل کتاب ہے، اور جس میں تاریخ کے ابواب کو بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ کی وجہ سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ یہ تاریخ ہے، حالانکہ اس میں معصومین کی تاریخ کے اعتبار سے بھی معصومین کے فرامین کو بیان کیا گیا ہے، اور جو فریق مخالف کے اصول کے مطابق بالکل معتبر ہے اور ان کے دین لینے کا اصول بھی یہی ہے۔ اس میں ایک روایت بیان کی ہے خود ائمہ نے کہ
کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور اسی اصول کے مطابق میں نے بتایا ہے کہ بہت ساری روایات بصائر الدرجات میں موجود ہے اور من لا یحضر الفقیہ میں موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری روایات اس طرح کی موجود ہے جس میں فریق مخالف کے اپنے اصولوں سے بھی یہ بات ان چیزوں سے واقف نہیں ہے فریق مخالف خود۔ اصول یہ ہے وَإِنَّ أَفْضَلَ كُلِّ أُمَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَصِيُّ نَبِيِّهَا وَإِنَّ أَفْضَلَ الرُّسُلِ مُحَمَّدٌ، کہ بے شک تمام رسولوں سے افضل محمد ہے، وَإِنَّ أَفْضَلَ كُلِّ أُمَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَصِيُّ نَبِيِّهَا، کہ امت میں نبیوں کے بعد افضل وصی ہے، حَتَّى يُدْرِكُهُ نَبِيٌّ، یہاں تک کہ اس کو کوئی نبی پہنچ جائے، یعنی اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے اور پھر وصی ختم اور پھر اس کے بعد نبی، پھر اس نبی کا وصی۔ فرمایا یہ طریقہ ہے، الا خبردار، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْأَوْصِيَاءِ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ، اور تمام اوصیاء سے افضل محمد کا وصی حضرت علی ہے۔ یعنی فریق مخالف کا اصول بھی یہ ہے کہ نبی سے افضل نبی ہی ہوتا ہے، اور نبی کے بعد اوصیاء کا درجہ ہوتا ہے، اور جس کو وہ وصی بھی کہتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، کلمے میں کلمہ پڑھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں فریق مخالف خود بھی دیکھے تو یہ ابواب التاریخ ہے، اور اس میں روایت نمبر 34 ہے، اور اس کا عنوان بھی یہی ہے تمام رسولوں سے افضل محمد ہے، اور سند کے ساتھ امام سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خطبہ موجود ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ روایت پڑھتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں روایت کو۔ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن الفضل بن فضال عن الحسین بن علوان الکلبی عن علی بن الحزو الغنوی عن اسبغ بن نباتۃ الحنظلی قال رأیت امیر المؤمنین علیہ السلام یوم افتتح البصرة ورکب بغلة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ایها الناس الا اخبرکم بخیر الخلق یوم یجمعهم اللہ فقام الیہ ابو ایوب الانصاری فقال بلا یا امیر المؤمنین حدثنا فإنك كنت تشهد ونغيب فقال إن خير الخلق يوم يجمعهم الله سبعة من ولد عبد المطلب لا ينكر فضلهم إلا كافر ولا يجحد به إلا جاحد فقام عمار بن ياسر رحمه الله فقال يا أمير المؤمنين سمهم لنا لنعرفهم، کہ ہمارے لیے ان کے نام بیان کر دیجئے کہ تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ فقال ان خیر الخلق یوم یجمعهم اللہ الرسل وان افضل الرسل محمد صلی اللہ علیہ وان افضل كل امت بعد نبیها وصی نبیها حتى يدركه نبی الا وان افضل الاوصیاء وصی محمد الا وان افضل الخلق بعد الاوصیاء الا وان افضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن ابي طالب له جناحان خطيبان يطير بهما في الجنة لم ينحل احد من هذه الامه جناحان غيره شيء كرم الله به محمد صلى الله عليه واله وشرفه والسبطان الحسن والحسين والمهدي عليهم يجعله الله من شاء منا اهل البيت ثم تلا هذه الايه ومن يطع الله والرسول۔ اس سے آگے امام نے آیت کو تلاوت کیا، اور اس میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، اصول بیان کیا ہے جس سے بہت سارے فریق مخالف کے علماء بھی ناواقف ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا عالم کہنے والا وہ بیچارہ بھی اس سے ناواقف ہے، ہم پھر دعوت فکر دیتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہے جو فضیلت کی ترتیب ہے۔ فرمایا 7 آدمی وہ ہیں جو عبد المطلب کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے ایک اصول بیان کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بیان کیجئے، ان کے نام ذکر کیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ فقال، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان خیر الخلق یوم یجمعهم اللہ الرسل، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کل قیامت کے دن فرمایا وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الرُّسُلِ، فرمایا رسولوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ كُلِّ أُمَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّهَا، اور ہر امت میں نبی کے بعد نبیہ یعنی نبی کے علاوہ امت میں جو لوگ ہیں پھر ان کی ترتیب شروع ہوتی ہے،
امتیوں پر فضیلت ہوتی ہے، نبی پر نہیں ہے. نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی ہی ہو اور پھر اس کو فضیلت ہوتی ہے. اور تمام رسولوں میں، تمام لوگوں میں افضل رسول ہے، اور رسولوں میں افضل اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. وَإِنَّ أَفْضَلَ كُلِّ أُمَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَصِيُّ نَبِيِّهَا، نبی کا وصی ہوتا ہے نبی کے بعد. حَتَّى يُدْرِكُهُ نَبِيٌّ، یہاں تک کہ اس کو کوئی نبی پہنچے، کہ پھر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو پھر وہ وصی ختم، پھر وہ نبی، اور پھر اس کے بعد تمام وصیوں سے افضل کون ہے وہ آگے بیان کر رہا ہے. الا وان افضل الاوصیاء، تمام اوصیاء سے افضل وصی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. الا وان افضل الخلق بعد الاوصیاء الشہداء، اور وصیہ اوصیاء کے بعد تمام مخلوق سے زیادہ افضل شہید ہیں، شہداء کا مرتبہ ہے. تو واضح طور پر اس روایت میں یہ بات موجود ہے. ترتیب فضیلت کو امیر المومنین نے بیان کیا ہے اور اصول بھی بتا دیا ہے کہ نبی سے افضل نبی ہوتا ہے، رسول سے افضل رسول ہوتا ہے، اور یہی امت مسلمہ کا موقف ہے اور یہی امت مسلمہ کا مذہب ہے. یہی امت مسلمہ کہتی ہے، جبکہ فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق اپنے ائمہ کے فرامین سے بھی ناواقف ہے اور اس کا مذہب اپنے ائمہ کے فرامین کے بھی خلاف ہے. اور اسی طریقے سے دوسری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. کتاب سلیم بن قیس اور جلد نمبر 1 میں یہی روایت موجود ہے اور اسی روایت کے بارے میں بتایا گیا، اصول بھی بیان کیا گیا ہے. کتاب سلیم بن قیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سئل عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انزلها اللہ تعالی ذکرہ فی الانبیاء واوصیاء فانا افضل، فرمایا میں انبیاء، اللہ کے انبیاء اور رسولوں میں افضل ہوں. وعلی بن ابی طالب وصی افضل الاوصیاء، وہ وصی ہے اور اوصیاء میں افضل ہے. کتاب سلیم بن قیس جلد 1 صفحہ نمبر 198 پر موجود ہے. اسی طرح احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 پر بھی روایت موجود ہے. اور خود فریق مخالف کی ائمہ سے روایت موجود ہے، والسابقون السابقون. اس آیت کے تحت فانا افضل، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا افضل انبیاء اللہ ورسولہ، فرمایا میں انبیاء، اللہ کے انبیاء اور رسولوں سے افضل ہوں. اور وعلی بن ابی طالب، اور علی بن ابی طالب وصی ہیں، افضل الاوصیاء، وہ اوصیاء سے افضل ہیں. احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213. اسی طریقے سے ملا یاد الفقی میں بھی روایت موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور ائمہ سے روایات موجود ہیں جس میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ نبی نبی سے افضل ہوتا ہے اور وصی سے افضل ہوتا ہے. جبکہ فریق مخالف کے مذہب کے معتبر عالم اس اپنے اصول سے بھی ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کہنے والا شیعہ ذاکر حسن اللیاری، وہ بیچارہ قیاس پیش کرتا ہے. اور ہم فریق مخالف کے شیعہ ذاکر حسن اللیاری کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اپنا قیاس چھوڑ کر، کبھی کوئی متشابہ آیت پڑھ کر اس کو دوسری آیت سے ملا کر اپنا قیاس پیش کرنا، قیاس چھوڑ کر اپنے فرامین معصومین کی طرف آ جاؤ اور اپنے ائمہ کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ کر، جس کو آپ متواتر کہتے ہیں کہ یہ روایات متواتر ہیں اور تواتر کا دعویٰ کرتے ہیں، ان روایات کو دیکھ کر اپنے ایمان کو درست کرو اور امت مسلمہ کو درست اور امت مسلمہ کے موقف کو درست مانو. تمہارا موقف تمہارے اپنے اصول کے مطابق بھی درست نہیں ہے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.